نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محراب مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں، اور اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محراب میں اکیلی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں بے موسم پھل، سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے، اور برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم پھل آتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ کریم جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مجھے بھی بے موسمی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور حضرت مریم کے وسیلہ سے دعا مانگی، آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خداوند عالم نے یحییٰ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟
بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا نے، اپنے رب کو بولا، اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا کا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی، وہ اپنی جگہ نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کرامت ولیہ ہیں، اور واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز تھیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور بے موسم پھل، سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے اور اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر مانگی گئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بارہا یہ دعا مانگ چکے تھے، مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی تھی، لیکن حضرت مریم کے وسیلہ سے مانگی گئی دعا اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائی اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کی محبت عطا کرے، اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب اور محبت عطا کرے، ہمیں اپنے ولیوں کی سنگت عطا کرے اور ان کی صحبت عطا کرے، اور ہمیں باادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے اور اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔